أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ثم ورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا صلوات بانی مجلس شاہ صاحبان کے مرحومین کی مغفرت کے لیے ایک سورہ فاتحہ تلاوت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن مغفرت کے لیے بلند تر صلوات۔ ایک اور بلند صلوات۔ سورہ مبارکہ فاطر کی 32ویں آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ میری اور آپ کی جو اساس اور بنیاد ہے وہ ہے قرآن اور اہل بیت۔ ہم نبی مکرم کی قیمتی چیزوں کے امین ہیں۔ نبی کی سب سے زیادہ قیمتی شے قرآن اور اہل بیت ہے، اور وہ اپنی قیمتی ترین شے چھوڑ کر گئے ہیں۔ انی تارک فیکم الثقلین، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں اولہما کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی۔ میں دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، سب سے پہلی ان میں کتاب خدا ہے اور دوسرے میرے عطرت میری اہل بیت ہیں۔ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ 3 مرتبہ سرکار نے فرمایا میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، پہلی کتاب اور دوسری اہل بیت، اور اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ انی تارکن فیکم الثقلین یا ثقلین، یہ 2 ضبط ہیں۔
ثقلین میں قاف جزم کے ساتھ ہے اور ثقلین میں قاف زبر کے ساتھ فتح کے ساتھ ہے۔ اگر ثقلین کہیں گے تو اس کے اور معنی ہوں گے اور ثقلین کہیں گے تو اس کے اور معنی ہوں گے۔ عربی میں جزم اور زبر کا اتنا فرق بن جاتا ہے کبھی کبھی، صرف اگر جزم ہوگا سکون ہوگا تو اس کے ایک اور معنی ہوں گے، اور اگر فتح ہوگا زبر ہوگا مفتوح ہوگا قاف تو اس کے ایک اور معنی ہوں گے۔ یعنی اگر نبی فرما کے گئے انی تارک فیکم الثقلین تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دو بھاری چیزیں، دو گراں قدر چیزیں، جس کا معمولاً ہم ترجمہ کرتے ہیں دو گراں قدر چیزیں، دو وزنی سنگین چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ یہ تو سبھی ترجمہ کرتے ہیں، لیکن ایک اور ترجمہ تبدیل ہوگا اگر ہم نے اس کے تلفظ کو تبدیل کر دیا، اور وہ ہوگا ثقلین، میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں نہیں، ثقلین قاف پر زبر۔ پھر اس کا ترجمہ کرنے سے پہلے میں اپنے ان کمسن ساتھیوں کے لیے تھوڑی سی تمہید چاہوں گا آپ کی توجہ۔ اگر ہم ثقلین کریں گے نا قاف پہ زبر تو اس کا معنی کچھ اور ہے، بھاری اور گراں قدر اور سنگین مراد نہیں ہے۔ آپ اپنا مکان چینج کرتے ہیں، تبدیل کرتے ہیں، آپ مکان بدلتے ہیں، کرائے کے مکان میں رہ رہے تھے اب آپ اپنے مکان میں جا رہے ہیں۔ افسران معمولاً ٹرانسفر ہونے کی وجہ سے شہر تبدیل کرتے رہتے ہیں، 10 سال تک ایک ہی علاقے میں تھے، اب شہر بدل رہے ہیں۔ مثال 20 سال سے کرائے کے مکان میں رہ رہے تھے، اب ایک نئے مکان اپنے ذاتی مکان میں جا رہے ہیں۔ تو جب آپ مکان شفٹ کرتے ہیں تو کچھ سامان تو ایسا ہوتا ہے کہ جنہیں آپ بیچ ڈالتے ہیں کہ یہ لے جانے کے قابل نہیں ہے، اسے یہیں بیچ دو، اس سے کم پیسوں میں ہم کہیں اور جا کے خرید لیں گے، جہاں جا رہے ہیں وہاں خرید لیں گے۔ اور کچھ سامان ایسا ہوتا ہے کہ جسے آپ بخش دیتے ہیں کہ نہیں فلاں دوست ہے، فلاں عزیز ہے، فلاں پڑوسی ہے، وہ پڑوس کا بچہ ایک دفعہ آیا تھا، وہ کہتا ہے یہ آپ کی چیز بہت اچھی ہے تو ان کو دے دیتے ہیں۔ کچھ چیزیں آپ بخش دیتے ہیں، کچھ چیزیں آپ بیچ دیتے ہیں، اور کچھ چیزوں کو آپ اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ اور ساتھ لے جانے والی چیزوں میں بھی کچھ وہ ہوتی ہیں جو ٹرک میں سوار کروائی جاتی ہیں، اور کچھ کو کہا جاتا ہے میری گاڑی میں رکھ دو، اور گاڑی میں بھی پھر کہتے ہیں میری گود میں دو، اس کو میں اپنی گود میں لے کے جاؤں گا۔ جو سب سے زیادہ قیمتی شے جس کو انسان اپنے آپ سے علیحدہ نہیں کرتا، اسے اگر وہ دو ہوں تو اسے ثقلین کہتے ہیں، جسے چھوڑا نہیں جا سکتا۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد وآلہ۔ جنہیں وہ بہرحال اپنے ساتھ لے کر جائے گا، جنہیں وہ چھوڑ نہیں سکتا، اپنی جان سے زیادہ عزیز جنہیں رکھتا ہونا، اور وہ دو چیزیں ہوں تو انہیں کہا جائے گا ثقلین۔ نبی مکرم کی یہ دو چیزیں وہ تھیں جو نبی کو اپنی جان کی طرح عزیز ہیں، چھوڑ کے جانے والی چیزیں نہیں تھیں، وہ امت کو دے کے چلے گئے۔ میں وہ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں جو مجھے لے جانی تھی صاحب، میں تمہارے حوالے کر رہا ہوں۔ یہ دونوں میرے نزدیک اتنی قیمتی شے ہیں، اتنی قیمتی چیزیں ہیں جو میں کسی اور کے حوالے نہیں کر سکتا، میں کسی کو بھی نہیں دے سکتا، وہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اولہما کتاب اللہ، سب سے پہلی ان میں سے اللہ کی کتاب ہے، اور دوسری اپنی اہل بیت میں تمہارے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ ہمارے پاس نبی مکرم کی دو قیمتی عزیز ترین چیزیں ہمارے پاس ہیں نبی کی، ایک اللہ کی کتاب اور ایک ان کی اہل بیت۔ اچھا یہ بھی نہیں فرمایا کہ کتاب اللہ و اصحابی، میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اپنے اصحاب۔ اصحاب اس لیے نہیں فرمائے کہ اصحاب بالآخر 300 سال کے بعد 250 سال کے بعد ختم ہو جانے تھے، مگر کتاب کے ساتھ جو چل سکتا تھا اسے اہل بیت کہا جاتا ہے۔ وہ قیامت تک چلنا ہے ان کو، جب تک قرآن ہے، جب تک اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، نبی کی آل بھی ساتھ چلتی رہے گی، اور آج بھی نبی کی آل ہمارے درمیان موجود ہے۔ یہ دو بنیادی اور اساسی چیزیں، ہمارے تمام عقائد کی بنیاد قرآن اور اہل بیت ہے، ہمارے سارے نظریات قرآن اور اہل بیت کے ذریعے۔ جی
ہمارے پاس جو کچھ ہے، ہمارا اسلام ان دو چیزوں میں خلاصہ ہوتا ہے، ایسا ہی ہے نہیں؟ ہمارا اسلام یا قرآن سے لیا جاتا ہے، ہم قرآن سے لیتے ہیں، یا اہل بیت سے لیتے ہیں۔ یہ دو گراں قدر چیزیں، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہوں گے۔ یہ نبی مکرم 1400 سال پہلے بشارت دے کر گئے، لن یفترقا، لن یفترقا، ہرگز یہ ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہوں گے۔ حتی یرد علی الحوض، یہاں تک کہ قیامت میں حوض کوثر پر آ کر مجھ سے ملیں گے۔ یہ اس دنیا میں دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو ان دونوں کو جدا کر سکے، اور دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو ان دونوں میں تحریف لے کر آئے۔ یہ اللہ کی چیزیں ہیں، یہ مجھ مصطفیٰ کی چیزیں ہیں، ان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ کوئی نہیں بگاڑ سکتا، ان کا کچھ کوئی نہیں بگاڑ سکتا۔ لہذا قرآن پر تحریف کی بات کرنے والے خود ہی کچھ مدت کے بعد پشیمان نظر آتے ہیں، نادم نظر آتے ہیں، اور اہل بیت کے اوپر ظلم کی حدیں گزارنے والے، اہل بیت پر زیادتیوں کی حدیں گزارنے والے، اہل بیت کے دامن کو خون سے رنگین ضرور کیا مگر دھبے سے رنگین نہیں کیا۔ کردار اہل بیت کا کوئی انگلی اٹھانے کے قابل، اس قابل نہیں ہے کہ جو اہل بیت کے کردار پر بات کرے۔ یہ گویا ان کے اوپر اللہ کی طرف سے پہرا ہے، اللہ کی طرف سے اہل بیت کی عصمت پر، عظمت پر، عزت پر، مقام پر، منزلت پر جو پہرا ہے، اسے ان کا معصوم ہونا کہا جاتا ہے۔ وہ معصوم ہے، ان کی زندگی میں ایک بال برابر بھی کوئی گناہ کا گزر نہیں ہے، شبہ تک نہیں ہے ان کی زندگی میں بال برابر بھی۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ قرآن کو اہل بیت کے ساتھ جوڑ دیا، اہل بیت کو قرآن کے ساتھ جوڑ دیا۔ قرآن کے پاس جائیں تو وہ اہل بیت کے پاس بھیجتا ہے، اہل بیت کے پاس جائیں تو وہ قرآن کے پاس بھیجتے ہیں۔ یہ ایک دوسرے کے لیے مکمل ہیں، مکمل نہیں، مکمل، ایک دوسرے کی تکمیل کا سبب ہے۔ لہذا ایک ثقل اکبر کہلائے گا اور ایک ثقل اصغر کہلائے گا۔ دو سنگین چیزیں، دو قیمتی چیزیں ہمارے حوالے کرتے ہیں۔ اور میرے بچوں جوانوں، آپ سے صرف اتنا کہتا ہوا گزروں گا کہ ان دونوں کے بارے میں ضروری اور لازمی معلومات رکھنا ہم سب کا فریضہ ہے۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو قرآن سے متعلق ضروری معلومات فراہم کریں۔ وہ مسلمان ہی کیا مسلمان جسے قرآن پڑھنا نہ آتا ہو؟ وہ کیسا مسلمان ہے جسے اہل بیت کی تعلیمات کی بنیادی باتوں کا علم نہ ہو؟ لہذا ہمیں قرآن اور دینیات اپنے علاقے کے اندر موجود مساجد میں، مدارس میں رابطہ کر کے اپنے بچوں کے لیے قرآن کی تعلیم کا اہتمام کرنا اور اہل بیت کی سیرت کے بارے میں آگاہی اور آشنائی حاصل کرنے کا انتظام کرنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ ایسا ہی ہے یا نہیں؟ ہمیں اہتمام کرنا ہوگا۔ میرا بچہ اے لیول کر رہا ہے، میرا بچہ او لیولز کر رہا ہے، ایک چیپٹر کے 15-15 ہزار روپے میرے ٹیوٹر کو دے رہا ہوں، تو کیا اتنی اہمیت میرے نزدیک قرآن کی بھی ہے؟ اتنی اہمیت میرے نزدیک اہل بیت کی تعلیمات کی بھی ہے؟ وہ بیش نماز، وہ بیچارہ قاری قرآن، وہ حافظ قرآن، وہ جو قرآن پڑھانے کے لیے گھر میں آتا ہے، اس کو وقت کے اوپر وہ 1000 روپے بھی کل لے لینا، پھر 3 دن کے بعد پھر اس نے اشارہ دیا تو کہا پرسوں دے دیں گے، اعتبار آ گیا ہے تو آج بینک بند ہے کل دے دیں گے۔ معلوم ہے کہ اس کو بار بار منگوا کے، اور پھر عالم دین جو مانگتا ہو جائے، معاف کیجیے گا، عالم دین جب مانگنے والا ہو جائے تو پھر اس کا عزت نفس محفوظ نہیں ہوتا، پھر وہ حق اور سچ بول نہیں پاتا، یہ کیفیت ہو جاتی ہے۔ قرآن اور اہل بیت کے بارے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اہتمام اور انتظام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ دونوں پروردگار عالم نے بڑی قیمتی چیزیں ہمارے حوالے کی ہیں، نبی چھوڑ کر گئے ہمارے لیے۔ یہ کوئی ذہن میں نہ رکھے کہ ان کے خلاف کوئی جو سازشیں ہوتی ہیں وہ کامیاب ہو جائیں گی، نہ آج تک ہوئی ہیں کامیاب اور نہ آئندہ ہوں گی، مگر اس میں میرا کون سا کردار ہے؟ میرا اس میں کیا کردار ہے؟ میرا کم سے کم اتنا کردار بنتا ہے کہ مجھے قرآن پڑھنا آتا ہو۔ میں نے شاید اسی ممبر سے شاہ صاحب ایک دفعہ یہ کہا تھا، شاید یا حیدرآباد میں کہیں عرض کیا تھا کہ قرآن مجید میں
صرف 600 الفاظ ایسے ہیں جو ہماری زبان کے نہیں ہیں، باقی وہ عربی ہے قرآن میں جو ہمارے یہاں بھی بولی جاتی ہے، یعنی ہم بھی وہ الفاظ بولتے ہیں، وہ حروف وہ الفاظ ہماری زبان میں بھی ہیں جو عربی میں بھی ہیں، صرف 600 الفاظ 3 جلدوں میں۔ ادارہ تنزیل والوں نے لاہور میں ایک کورس مرتب کیا ہے، 3 جلدوں کا اگر ایک دورہ کروا دیا جائے اور علاقے کے علماء اور قاریان قرآن اور حافظان قرآن اس 3 جلدوں کا اگر اپنے بچوں کو ایک کورس کرواتے ہیں، ایک دورہ کرواتے ہیں، اس کی کلاسیں لے لیں، تو پھر ضرورت ہی نہیں پڑے گی حتیٰ ترجمہ دیکھنے کے لیے۔ وہ ہم قرآن پڑھ رہے ہوں گے، ہمیں قرآن سمجھ میں آ رہا ہوگا، یہ آسان ہے۔ زبانیں سیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، ہماری ضرورت بھی ہے، ہمارے معاش کا بھی ان سے تعلق ہے، ہم چائنیز سیکھ رہے ہیں، ہم انگریزی سیکھ رہے ہیں، اور ابھی پچھلے دنوں محرم کے عشرے میں سی ایم سندھ مراد علی شاہ صاحب مجلس سننے کے لیے آئے نشتر پارک میں، تو میں نے ان سے اپنی کیبنٹ کے ساتھ تشریف فرما تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ اتنا بڑا صوبہ اور ہمارے صوبے کا سرتاج، ہمارے صوبے کی شان شہباز قلندر، ان کا ایک کلام بھی سندھی میں، سرائکی میں اور اردو میں نہیں ہے، ان کے کچھ کلام عربی میں ہیں، کچھ 5% اور 95% ان کا کلام فارسی میں ہے، اور ہماری شان ہے قلندر، اور قلندر کا کلام ہے فارسی میں، تو کیا قلندر کے چاہنے والوں کو فارسی آتی ہے؟ تو پھر کلام کیسے سمجھیں گے؟ ذرا صلوات علی اکرم میں عرض کروں۔ اچھا بڑا مجمع ہے، صلوات سب نہیں پڑھ رہے، اس سے بھی بلند صلوات پڑھ سکتے ہیں۔ اس سے بھی بلند صلوات۔ اپنا رزق بڑھوائیے بلند صلوات سے۔ ہمارے یہاں کے تعلیمی اداروں میں فارسی لازمی نہ صحیح اختیاری مضمون ضرور ہونا چاہیے۔ جی انگریزی لازمی ہے یا نہیں؟ فارسی لازمی کیوں نہیں ہو سکتی؟ عربی لازمی کیوں نہیں ہو سکتی؟ لیکن چلیں اگر آپ بہت زیادہ وہ نہ صحیح مگر اختیاری تو ہو کہ اس مضمون کو پڑھنے پہ کوئی نمبر تو ملیں گے، اس کے رزلٹ پہ اس کا کوئی اثر تو ہوگا، اس کی مارک شیٹ پہ اس کا کوئی اثر تو ہوگا، اگر وہ اختیاری مضمون بھی ہوا۔ اور جو فارسی پڑھ لے گا وہ قلندر کو سمجھ سکتا ہے، اور شہباز قلندر کو سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت کو سمجھ سکتا ہے، اور اہل بیت کو سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو سمجھ سکتا ہے۔ بہت سیدھا رستہ ہے۔ تو کچھ زبانیں ہیں کہ جن کو جو ہماری ضرورت ہے، یہ تو ہر زبان سیکھنی چاہیے، اور علی والوں کو تو ویسے ہی زبانوں کے خلاف بات نہیں کرنی چاہیے۔ کوئی کسی زبان کے خلاف مولا علی کا چاہنے والا بول ہی نہیں سکتا، کسی زبان کے خلاف مولا علی کا چاہنے والا بول ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ ہم اس علی مولا کو مانتے ہیں جو دنیا کی ہر زبان جانتے ہیں۔ لہذا ہر زبان آنی چاہیے، ہر زبان کو سیکھنا چاہیے، جہاں تک ممکن ہے وہ زبان بولی جائے اور ہم سیکھیں، مگر کچھ زبانوں میں ہمارا سرمایہ زیادہ ہے، ہمارے پاس قیمتی چیزیں زیادہ ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی زبان خفت نہیں ہو رہا، سب سے پہلی زبان اس میں عربی زبان، پھر اس کے بعد فارسی زبان ہے، پھر ہماری اپنی زبانیں ہیں، علاقائی زبانیں ہیں، ہماری تہذیبی زبانیں ہیں، ہمارے خطے کی زبانیں ہیں، وہ سب آنی چاہیے ہمیں جہاں تک ممکن ہے۔ بات روشن ہے؟ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، اور پھر ہم نے وارث بنایا ہے اپنی اس کتاب کا اپنے ان بندوں کو کہ جو ہمارے خاص صالح بندے ہیں۔ زمین کا وارث اہل بیت کو بنایا، کتاب کا وارث اہل بیت کو بنایا، آسمان کا وارث اہل بیت کو بنایا۔ توجہ چاہوں گا،
اللہ نے اس کائنات کا وارث اہل بیت کو بنایا، تو پھر جنہیں اللہ نے ہمارے لیے وارث اور حاکم قرار دیا ہے انہی کو مان لینا تو للہیت ہے، خدائی ہے اور توحید پرستی ہے۔ ہمارے بعض احباب علی وارث کے تغرے لگاتے ہیں، بہت خوبصورت خوبصورت تغرے گاڑیوں پر، ڈرائنگ روموں میں، جگہ جگہ۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے آپ کے یہاں شرک ہوتا ہے؟ میں نے کہا جی کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگے جی آپ کے یہاں لکھا جاتا ہے علی وارث۔ تو میں نے کہا جی اس میں پریشانی کیا ہے؟ کہنے اللہ وارث ہے، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ ہی آسمانوں اور زمینوں کا وارث ہے۔ تو میں نے کہا جی آپ نے قرآن پڑھا ہے؟ کہنے لگے میں قرآن کا حافظ ہوں۔ میں نے کہا پھر آپ سورہ مبارکہ الانبیاء کی 105ویں آیت مجھے سنائیے۔ آپ یقین جانیے اس نے آیت سنا دی، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ ہم نے تورات، زبور، انجیل، قرآن میں لکھ دیا ہے کہ زمین کی وراثت ہمارے نیک اور صالح بندوں کے پاس ہے۔ میں نے کہا آپ سے ایک علی وارث ہضم نہیں ہو رہا تھا، ہم 14 کو وارث مانتے ہیں۔ مالک، وارث، عالم، رازق، خالق اللہ ہے۔ یہ ساری چیزیں اس کی ذاتی ہیں، مگر وہ جسے چاہے مالک بنائے، وہ جسے چاہے وارث بنائے، وہ جسے چاہے رازق بنائے، وہ جسے چاہے خالق بنائے۔ اللہ کے حکم سے اگر انی اخلقو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے کہ میں اس کو بِإِذْنِ ربی، اپنے رب کے اذن سے اس کو خلق کر رہا ہوں۔ یہ حضرت عیسیٰ کا پرندے کو، حضرت عیسیٰ کا مردے کو، حضرت ابراہیم کا پرندے کو، ان ہستیوں کا بے جان چیزوں کو خلق کرنا، یہ اللہ کے اذن سے ہے نا، پھر اس میں کیا پریشانی ہے؟ اس اللہ نے قرآن مجید کا وارث اہل بیت کو قرار دیا ہے، 14 کو وارث قرار دیا ہے۔ جی ایک شخص نے آواز دی، روایت امام حسین علیہ السلام کی ہے، وہ کہتا ہے کہ مولا قرآن کی بعض آیتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ حضرت نے فرمایا جب کبھی تمہیں قرآن سمجھ میں نہ آئے تو ان سے پوچھو جنہیں اللہ نے قرآن کا وارث بنایا۔ اس نے سوالات کرنا شروع کیا، اس نے کہا یہ جو وہ جو ہے لقد بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ جو آیت ہے مولا مجھے اس کے بارے میں سمجھائیں کہ اللہ اس آیت میں کیا ارشاد فرما رہا ہے۔ حضرت فرمایا اس میں الجھن کیا ہے؟ کہنے کا مولا اللہ نے نبی مکرم کو امی قرار دیا ہے، لقد بعث فی الامیین منہم رسولا، ہم نے امیوں میں سے ایک رسول کو بھیجا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اس میں الجھن کیا ہے؟ کہنے لگا کہ جو ان پڑھ ہو معاذ اللہ، جو پڑھا لکھا نہ ہو، جو پڑھنا نہ جانتا ہو، جو لکھنا نہ جانتا ہو، وہ کیسے کسی کو تعلیم دے گا؟ تو حضرت نے فرمایا امی، اب امام حسین کا قول سنا، حضرت نے فرمایا امی کا مطلب ان پڑھ جس نے بھی لیا ہے اس نے گویا اللہ کی قدرت پر سوال اٹھایا ہے۔ امی کا مطلب ان پڑھ نہیں ہے، امی کا مطلب مکی، مدنی اور ام القرا سے امی ہے۔ نبی مکی ہیں، نبی مدنی ہیں، نبی ام القرا کے رہنے والے ہیں، اس لیے امی ہیں۔ جیسے مکے کے رہنے والے کو مکی، جیسے مدینے میں رہنے والے کو مدنی، ایسے ہی ام القرا میں رہنے والے کو امی۔ ایک شہر سے نسبت ہے امی کی۔ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ سے مراد، کتاب سے مراد کتاب کی تعلیم نہیں ہے، کتابت کی تعلیم۔ مولا حسین کا فرمان سنا ہوں، ورنہ قرآن کہہ چکا ہے یتلو علیہم آیاتہ، وہ آئے ہیں اس لیے تاکہ آیات قرآنی کی تلاوت کریں۔ تو یہ تو تعلیم ہو گئی، قرآن پڑھ کر سنائیں گے، یہ تعلیم قرآن ہو گیا۔ یزکیہم، تزکیہ نفس،
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور لکھنے کی تعلیم، جو علی کو لکھنا سکھائے، جو اصحاب کو لکھنا سکھائے. تم کہہ رہے ہو اسے لکھنا نہیں آتا تھا. یہاں مراد کتاب کی تعلیم سے مراد کتابت کی تعلیم ہے. مولا حسین فرما رہے ہیں ہمارے نزدیک یہ ہرگز غلط فہمی ہے کہ نبی کو لکھنا نہیں آتا تھا. لکھنا نہیں آتا تھا اور ہے، لکھتے نہیں تھے اور ہے. بہت سارے کام آتے ہیں مگر کیے نہیں جاتے. بہت ساری چیزیں آتی ہیں، بہت سارے جوابات آتے ہیں مگر جواب دیے نہیں جاتے. جواب نہ دینا اور ہے، جواب نہ ہونا اور ہے. نبی مکرم ایک حکمت کی خاطر لکھتے نہیں تھے، لیکن لکھنا کیا؟ لکھنا سکھانے والی ذات ہے. وہ سوال کرنے والا سوال کر رہا ہے مولا سے. یہ پوری گفتگو امام حسین سے روایت ہے. اس نے کہا حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں کی زبان جانتے تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے. حضرت عیسیٰ مختلف بولیوں کو جانتے تھے، ان میں سے ایک پرندوں کی زبان تھی. تو کیا آج کے زمانے میں بھی کوئی ہے کہ جو پرندوں کی زبان بھی جانتا ہو اور مردوں کو زندہ بھی کر سکتا ہو؟ تو حضرت نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. اللہ اعلان کر رہے ہیں ہم نے اپنے خاص بندوں کو کتاب کا وارث قرار دیا ہے. اور یہ کتاب دو صلاحیتیں کم سے کم رکھتی ہے. ایک، اس کتاب کے ذریعے سے مردوں سے باتیں کی جاتی ہیں، اور دوسرے ما من غائبۃ فی السماء والارض، اور آسمانوں اور زمینوں میں کوئی غیب نہیں ہے مگر الا فی کتاب مبین، وہ کتاب مبین میں موجود ہے. اور جو کچھ کتاب مبین کے اندر موجود ہے وہ کتاب کا وارث جانتا ہے، اور کتاب کے وارث ہم اہل بیت. صلوات پڑھ لیں محمد و آلہ. اور یہاں اسی روایت میں امام حسین علیہ السلام پھر پورا قصہ دہراتے ہیں کہ تمہیں یاد نہیں ہے، تم نے پڑھا نہیں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ اس ہدہد کو تلاش کر رہے تھے جو حضرت سلیمان کو رستہ دکھاتا تھا. وہ ہدہد کا پرندہ ہدہد. ایک دن فرمان لیں گے مالیا لا ارى الہدہد، آج مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا. وکان من الغائبین، آج غائب ہو گیا ہے. حضرت نے فرمایا حضرت سلیمان کو ایک دن ہدہد نظر نہیں آ رہا تھا کہ جو انہیں رستے دکھاتا تھا، جو بتاتا تھا یہاں میٹھا پانی ہے. وہیں کنواں کھدواتے تھے جہاں سے پھر جہاں وہ آ کے بتاتا تھا اور پھر وہاں سے میٹھا پانی نکلتا تھا. حضرت نے فرمایا کہ حضرت سلیمان تو ہدہد کے بارے میں نہیں جانتے تھے کہ آج ہدہد کہاں چلا گیا ہے، اور ہم وہ ہیں کہ جو آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ مخفی ہے وہ ہم سب جانتے ہیں. پروردگار عالم کا احسان عظیم ہے کہ اس نے اس گھرانے کو وہ تمام تر عظمتیں عطا کی، اور ہماری یہ عزت ہے کہ ہم اس دروازے پر بیٹھے ہیں. ہماری یہ عزت ہے. کبھی غرور کرنے کی اجازت ملے نا، کبھی تکبر کرنے کی اگر اجازت ملے تو صرف اس بات پر اجازت ملے کہ ہم اپنا امام، اپنا مولا علی کو مانتے ہیں. فخر کریں، غرور کریں، گھمنڈ کریں، سینہ چوڑا کر کے بات کریں، گردن اٹھا کے بات کریں. یاد رہے ہمیشہ تاریخ بشریت میں میرٹ کا قتل ہوا ہے. ہمیشہ تاریخ بشریت میں میرٹ کا قتل ہوا ہے. اہل کو، لائق کو، فائق کو، حقدار کو کبھی بھی حق نہیں دیا جاتا، مگر جس کو حق سے محروم کیا جاتا ہے، حق اس کا ہے مگر اسے حق سے محروم کیا جاتا ہے، اس کے بعد جو سب سے بڑی دولت ہوتی ہے نا وہ اطمینان قلب ہوتی ہے.
میرے پاس وہ منصب نہیں ہے، میرے پاس وہ مقام نہیں ہے، میرے پاس وہ حیثیت نہیں ہے، لیکن میرے پاس اطمینان قلب ہے۔ آج کی بات نہیں ہے، ہمیشہ ایسا ہوا ہے۔ اس لیے کہ اگر حقدار کو حق مل گیا تو معاشرے میں تو نااہلوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ وہ نااہل کہاں چلے جائیں گے؟ وہ سب چور کے اوپر، چور کی چوری کی پردہ داری کرتا ہے، نااہل کی پردہ داری کرتا ہے، عیب چھپاتا ہے۔ لیکن مجھے اور آپ کو سب سے زیادہ جس بات پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے وہ کہ ہم جس گھر سے جڑے ہوئے ہیں، ہم امام بھی اسے مانتے ہیں جسے امام ماننے کا حق ہے۔ ہم رسول کا خلیفہ بھی اسے مانتے ہیں جسے رسول کا خلیفہ ماننے کا حق ہے۔ کبھی پوچھیں نا ان بچوں سے، ان جوانوں سے، ان کا حق ہے نا، پوچھا جائے نا ان سے کہ آخر بھائی کیا مصیبت ہے، کیا مسئلہ ہے؟ تم ان لوگوں کے پیچھے لگے ہوئے ہو کہ جن کے پاس تعداد بھی کم تھی۔ ابھی ایک جگہ مجھ سے پوچھا جانے لگا کہ اگر آپ حق اور سچ پر ہیں تو آپ کی تعداد کم کیوں ہے؟ میں نے کہا ہمیشہ حق اور سچ والوں کی تعداد ہی تو کم ہوتی ہے، اس لیے کہ حق اور سچ بولنے والے کو مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور مصیبتوں کا سامنا ہر ایک نہیں کر پاتا، لہذا وہ کم ہوتے ہیں۔ ہمیشہ حق پر جو لوگ ہوتے ہیں ان کی تعداد کم ہوتی ہے۔ یہ کوئی معیار نہیں ہے کہ کثرت، وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد وآلہ۔ نبی مکرم سے بھی اللہ نے قرآن میں کہہ دیا تھا، اے میرے حبیب کثرت الخبیث تمہیں تعجب میں نہ ڈال دے۔ کسی چیز کی کثرت معیار کب ہے؟ کسی چیز کا حق پر ہونا معیار ہے، اور حق پر جو چیز ہوتی ہے، حقدار جو ہوتا ہے، حق جو ہوتا ہے، وہ کبھی بھی کسی کی خواہشات کی پیروی نہیں کرتا۔ سورہ الانبیاء کی حسین آیت ہدیہ کر رہا ہوں۔ وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ۔ اگر حق نے ان کی خواہشات کی پیروی کر لی ہوتی تو جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے وہ سب برباد ہو جاتا، وہ سب تباہ ہو جاتا۔ حق تنہا بھی کھڑا ہونا تو وہ باطل کی پیروی نہیں کرتا، حق اکیلا بھی ہو تو وہ کسی کی خواہشات کے آگے جھکتا نہیں ہے۔ مجھے ہاں نہ میں بتائیے میرے بچے، حق طاقت ہے یا طاقت حق ہے؟ اتنا مشکل سوال تو نہیں تھا۔ حق طاقت ہے یا طاقت حق ہے؟ دشمن نے، غیر نے، باطل طاقتوں نے ہمیشہ طاقت کو حق بتایا ہے، مگر اس ممبر کا کام ہے کہ حق کو طاقت بتائے۔ مل کر جواب دیں۔ بلندر صلوات پڑھ لیں محمد۔ بھائی اتنا بڑا مجمع ہو گیا ہے، آخر تک تقریباً لوگ ہو گئے ہیں، ایک بلند صلوات پڑھیں۔ اس سے بلند صلوات پڑھیں۔ ایک اور بلند صلوات پڑھیں۔ اس سے بلند صلوات ممکن ہے؟ تسلی دیجئے، تھکے ہوئے تو نہیں ہیں آپ حضرات، بات تھوڑی سی آگے بڑھے۔ اہل بیت کے قرآن اور اہل بیت کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ بہت بڑی طاقت رکھتے ہیں، وہ کمزور نہیں ہیں، وہ تنہا نہیں ہیں۔ ہم مظلوم ہیں، مجبور نہیں ہیں۔
मजलूम होना हमारी इज्जत है, मगर मजबूर नहीं है हम। हक तन्हा भी होता है ना, तो वो ताकत के साथ, इस्तिकामत के साथ, बहादुरी के साथ डटा खड़ा होता है। उसे इसकी परवाह नहीं होती कि मेरे साथ कोई है या नहीं है। और कुरान का ये आयत करीमा इतना हौसला देने वाली आयत है, वलो इत्तबाल हक़ व अहवाअहुम, अगर हक ने उनकी ख्वाहिशात की पैरवी कर ली होती, लफसदतिस समावात वल अर्ज़ वमा फ़ीहिन्ना वमन फ़ीहिन्ना, और जो कुछ जमीन और आसमानों में वो सब तबाह और बर्बाद हो जाता। जुमला हदिया कर रहा हूँ, तवज्जो से सुनेंगे, और मेरी बात मुंतकिल हो जाए तो मुझे मालूम हो कि बात मुंतकिल हो गई है। जी, हक किसी की ख्वाहिशात की पैरवी नहीं करता। अगर हक ने किसी की ख्वाहिशात की पैरवी कर ली होती तो सब कुछ बर्बाद हो जाता। अगर आपके सामने हजारों किताबें भी ला के रख दी जाए ना कि इस किताब में इस सफ़े पर, इस किताब में इस सफ़े पे लिखा है कि अली ने किसी की बैत कर ली थी, तो आप वो सारी किताबें समंदर में डाल दीजिएगा। कुरान की एक आयत कह रही है हक किसी की ख्वाहिशात की पैरवी नहीं। सलावत पढ़ ले मोहम्मद वाले। और अगर आपसे कोई कहे कि नहीं हुआ ऐसा, तवज्जो है, अगर आपसे कोई कहे कि ऐसा हुआ है तो फिर आप एक ही जुमला कह दीजिए, आसमान रुका हुआ है, जमीन सालिम है, अली ने किसी की बैत नहीं। वरना ये सब बर्बाद हो जाता अगर हक किसी की ख्वाहिशात की पैरवी कर लेता। हजरत इब्ने अब्बास से आकर किसी ने कहा, इब्ने अब्बास इसलिए लोग अली की बैत नहीं कर रहे, इसलिए लोग अली को नबी का जानशीन नहीं मान रहे, इसलिए कि लोग नहीं चाहते एक ही घर में नबूवत भी हो और इमामत भी हो। अब ये लोग नहीं चाहते, ख्वाहिशात नफसानी है या नहीं? लोग नहीं चाहते, लोगों का चाहना या ना चाहना ये ख्वाहिशात नफसानी है या नहीं? और कुरान कह रहा है कि ख्वाहिशात नफसानी की अगर हक पैरवी कर ले तो सब बर्बाद हो जाए। लोगों के कहने पे चलना है, लोग क्या कह रहे हैं ये देखना है। भाई लोग तो न जाने क्या क्या चाहते हैं। तवज्जो है, एक सलवात और हदिया करें मोहम्मद वाला। एक और सलवात बुलंद तरीन। इससे बुलंद सलवात नबी की रात। लोग क्या चाहते हैं भाई लगारी साहब, लोग क्या चाहते हैं? हमें इससे क्या गरज के लोग क्या चाहते हैं? लोग तो न जाने क्या क्या चाहते हैं, मान ले लोगों की बातें। हमें कुछ नजर आता है, होता कुछ है, होता कुछ है, नजर कुछ आता है। तो हम अपनी इन आंखों पे भरोसा करें। आप 25 लोगों को बिठा दीजिए, पहले वाले के कान में एक जुमला कहिए कि आप दूसरे वाले के कान में कह दो, अब तुम तीसरे वाले के कान। वो 25वां बंदा बात ही कुछ और करेगा। 25 लोग अमानत नहीं संभाल सकते। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद वाले। और मुझे ये जवान हाँ ना में बताए, हमें लोगों की बात माननी है या अल्लाह की? हमें लोगों की बात नहीं माननी, इसलिए कि जो बोल रहा है न जाने वो किस नीयत से बोल रहा है, उसकी ख्वाहिशात क्या है, उसकी तरजीहात क्या है, उसका ज़ौक़ क्या है, उसका शौक़ क्या है, उसका मतलब क्या है, उसका मकसद क्या है। लतीफ़ा नहीं सुना रहा, एक तारीख की अजीब कैफियत है कि आइम्मा अहले बैत से दूर करने के लिए कुछ लोगों ने कुछ मकतबों और मसलकों की बुनियाद डाली, जिसमें कुछ आसानियां थी, इसमें इंसान को कुछ आसानी थी। और जब इंसान आसानियों की तरफ जाता है तो उसकी फितरत है कि उसे पसंद करता है, जिसमें उसे आसानी मिलती है उसे वो पसंद करता है, उसकी तरफ राग़िब होता है, उसको राइज कर देता है। बाज हक और सच काम और बातों में तकलीफें होती हैं, मुश्किलात होती हैं, परेशानियां होती हैं, और इंसान भागता है परेशानियों से, इंसान तकलीफों से दूर रहता है। वो इतनी सी देर की सुई जो बच्चे को लगती है, बच्चा भागता है या नहीं भागता उसे?
جبکہ جب اسے سمجھا دیا جائے کہ بھائی یہ سوئی کا لگنا 1 سیکنڈ سے زیادہ کی تکلیف نہیں ہے، مگر جو آرام ہے وہ سالوں کا آرام ہے، مدتوں تک تمہیں آرام رہے گا. یہ ویکسینیشن ہو رہی ہے، اتنی سی سوئی لگ رہی ہے، اتنی سی انجیکشن کی سوئی چبھے گی، اور اس کے بعد تم ساری زندگی پولیو سے بچے رہو گے، ساری زندگی فلاں بیماریوں سے بچے رہو گے. مگر بچہ بھاگتا ہی نہیں بھاگتا. یہ بچہ ہی نہیں، ہمارے معاشرے میں تو سفید بالوں والے بچے بھی ہیں جن کے سن و سال زیادہ ہیں، مگر وہ معمولی تکلیف کو برداشت نہیں کرنا چاہتے اور دائمی تکلیفوں کو اٹھانا چاہتے ہیں. تو انسان کی تو فطرت ہے، وہ آسانیوں کو چاہتا ہے. وہ وقتی طور پر تکلیف بھی برداشت نہیں کرتا، کہتا نہیں ابھی تکلیف نہ ہو، کل دیکھ لیں گے. اور پھر کل بعض اوقات وقت نکل چکا ہوتا ہے. تھک تو نہیں رہا، بعض اوقات وقت نکل چکا ہوتا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. بعد میں سوائے ہاتھ ملنے کے اور سوائے افسوس کرنے کے اور سوائے کوڑنے اور جلنے کے اور کوئی رستہ نہیں ہوتا انسان کے پاس. کچھ لوگوں نے ایسا کیا، اہل بیت سے دور کرنے کے لیے. اہل بیت کے ہاں کچھ سختیاں تھیں، اہل بیت کے ہاں کچھ اصول پرستیاں تھیں، اہل بیت کے ہاں کچھ ایسے احکامات تھے کہ جن کو مانیں گے تو شاید کچھ دیر کے لیے تکلیف رہے، کہ نہیں کچھ آسانیاں لے آئیں. ان میں ایک پورا مضمون ہے جس کے اوپر بات ہو کہ کہاں کہاں ایسا ہوا اور کیا کیا مثالیں ہیں اس کی. ان میں سے مثلاً ایک مثال ہے استحسان اور قیاس کی مثال. توجہ، استحسان اور قیاس. جو اچھا لگے اسے دین بنا دو، باقاعدہ دین بنا دو اسے جو تمہیں اچھا لگ رہا ہے. 4 لوگوں نے طے کیا یہی صحیح ہے، فیصلہ کر دو یہی صحیح ہے. قیاس، استحسان. لہذا اس کی بنیاد پر دین کو مسخ کرنے کا مجھے نہیں معلوم کہ ان میں جنہوں نے شروع کیا تھا ان کا ارادہ تھا یا نہیں، نتیجہ بہرحال یہی نکلنا تھا. لہذا بات یہاں تک پہنچی کہ دور 6 امام تک کا آ گیا، اور پھر امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس اسلامی تعلیمات میں لگنے والی دیمک کو روکنے کے لیے، اسلامی ثقافت پہ لگنے والی دیمک کو روکنے کے لیے پھر میرے 6 امام نے علم جہاد، علم علم کو بلند کیا ہے اور روکا اس کو. جس کا ایک منظر یہ لکھا ہے تاریخ میں کہ ایک شخص ہے جو ہمس نامی، جو شام کا ایک شہر ہے ہمس، اس میں داخل ہوتا ہے تو ایک عجیب منظر دیکھتا ہے. ابھی میں لطیفہ نہیں سنا رہا ہوں آپ کو، یہ تاریخ کی عجیب کیفیت ہے. داخل ہوتا ہے تو مؤذن اذان کہہ رہا ہے، اور اس کے کان میں مؤذن کے جملے آئے. مؤذن یہ کہہ رہا تھا یشہدون اہل حمص اشہد ان لا الہ الا اللہ. حمص والے کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ. اس نے کہا یہ اذان میں یشہدون کا، پھر ہم اہل حمص کہتے ہیں، یشہدون وہ گواہی دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ. یہ کیا مطلب ہے؟ یہ اذان میں پوچھو بھائی یہ اذان تھوڑی تبدیل سی محسوس ہو رہی ہے. کہہ رہے ہیں وہ ہمارا مؤذن چھٹی پہ گیا ہوا ہے. تو ایک یہودی ذرا سریلا تھا، معاف کیجیے گا، اس کا لہجہ ذرا اچھا تھا. تو اس یہودی سے کہا کہ تم اذان کہہ دو. تو اس نے کہا میں تو نہیں کہتا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں تو نہیں کہتا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو میں تو یہی کہوں گا کہ حمص والے بولتے ہیں. یعنی ایک اسے پسند آیا، اسے صحیح لگا، لوگوں نے بھی تسلیم کر لیا. کون سی چیز کی بنیاد پر اس چیز کو تسلیم کر لیا؟ سر اچھا تھا، گلا اچھا تھا. بھائی اچھا گلا رکھنے والا جو چاہے پڑھ دے. نہیں میری بات نہیں جا رہی ہے. سلوات پڑھنے ذرا محمد و آل محمد. گلا بہت اچھا ہے جی، طرزیں بہت اچھی اچھی اسے آتی ہیں جی، لہن اس کا بہت اچھا ہے. اب بس اچھا لہن والا ہو، مائک دے دو اسے، اس کے حوالے کر دو مائک، اب وہ جو چاہے پڑھے. گلا بڑا اچھا ہے، آواز بہت اچھی ہے. یہ خواہشات نفسانی، خواہش نفسانی یہ ہے کہ کوئی اچھے سر میں ہمیں کلام سنائے. اب چاہے وہ کچھ بھی سنا دے کلام میں لپیٹ کر، کلام کے ساتھ ایک اور چیز بھی لپیٹ کے کھلا دے ہمیں، اور ہم اس کو پسند کر رہے ہوتے ہیں. اور
قرآن اسے روک رہا ہے، خبردار لوگوں کی خواہشات کی پیروی کرنے والا حق نہیں ہوتا، حق کسی کی خواہشات کی پیروی نہیں ہوتی۔ ضمن بات آ گئی ہے، اس وقت جو مسائل ہیں ہماری قوم میں سے، ہماری قوم میں، ان میں سے ایک مسئلہ یہی ہے، پوری قوم گلے والوں کے پیچھے ہے بھائی۔ میں نہیں کہتا کہ سب گلے والے غلط ہیں، ان کی خدمات ہیں، ان کی اتنی خدمات ہیں کہ میری تو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کے ولی لوگ مرثیہ پڑھنے والوں، نوحہ پڑھنے والوں کا ہاتھ چومتے ہیں، ان کا بہت بڑا مقام ہے۔ میں خود ذاکروں کی اولاد ہوں، میں خود مرثیہ خانوں کی اولاد ہوں۔ مرثیہ خوانی ذکر اہل بیت نظم کی صورت میں اور طرز کی صورت میں یہ بہت بڑی خدمت ہے، ان کی بہت بڑی خدمت ہے، ان کا احترام ہو۔ اگر عزیزان گرامی مجھے بتائیے کہ یہ مجلس ہو رہی ہے یا کوئی تقریب ہو رہی ہے؟ یہ مجلس ہو رہی ہے نا، تو مجلس کے اپنے تقاضے ہیں، کسی تقریب کے اپنے تقاضے ہیں۔ یہ فنکشن نہیں ہو رہا، یہ پروگرام نہیں ہو رہا۔ اس مجلس کے بعد جو غذا کھلائی جائے گی وہ لنگر نہیں ہے، وہ نیاز ہے۔ نیاز میں اور لنگر میں فرق ہے۔ لنگر ہوتا ہے، لنگر کی اصطلاحی ہے سکھوں کے یہاں سے، اور نیاز کی اصطلاحی ہے حسین کے یہاں سے۔ نیاز ہوگی نا تو ایک چاول کا دانہ بھی گرنے نہیں دے گا، اسے بھی اٹھا کے چوم کے یا تو اپنی جیب میں رکھے گا یا کھا لے گا۔ مجھے اپنی آنکھوں سے، مجھے اپنی یادداشتوں میں، حافظے میں یاد ہے کہ جب تابوت آتا تھا، علم آتا تھا، اس سے پھول کی جو پتیاں جھڑتی تھیں، ان پتیوں کو بین کر انسان اپنے ساتھ تبرک کے طور پہ گھر لے جاتا تھا۔ آج کیا ہو گیا؟ تقریب کر دیا نا اس کو، پروگرام کر دیا نا اس کو۔ یہ ممبر ہے، یہ اسٹیج ہے، اسے اسٹیج بنا دیا۔ جب یہ اسٹیج ہو جائے گا، جب یہ پروگرام ہو جائے گا، جب یہ لنگر ہو جائے گا، تو پھر یہاں جوتوں کے ساتھ آئیں گے لوگ، پھر یہاں طہارت کا کوئی خیال کرنا ضروری نہیں ہوگا، اور پھر یہ مجلس کہاں رہے گی؟ کس طرف لے جا رہی ہے میری قوم؟ ہم کہاں لے جا رہے ہیں؟ میں ان بزرگوں سے، خاص طور پہ جو شخصیات بیٹھی ہیں، ان سے ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہوں، ڈانٹنا ڈپٹنا بند نہ کیجئے۔ یہ ڈانٹ ڈپٹ امر بالمعروف کہلاتا ہے، اور امر بالمعروف ہمارے ہاں نماز روزے کی طرح واجب ہے۔ صلوات ہدیہ کریں محمد و آل محمد۔ یہ جگہ کچھ اور ہے بھائی۔ جب میں کہتا ہوں یا امام سجاد آتے ہیں، جب میں یہ کہتا ہوں یہاں جناب زہرا آتی ہیں، تو وہ تو جب آئیں گے نا کہ جب اس کے تقاضے پورے ہوں گے، اس کی اپنے شرائط ہیں۔ تو اس نے سنا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اہل حمص کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اب اچھا لگا، رائج کر دیا۔ تھوڑا سا اور آگے بڑھا تو کیا دیکھا کہ ایک مولوی صاحب نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں، 40 لوگ ان کے پیچھے تکبیریں کہہ رہے ہیں، اور جس کی میت سامنے رکھ کر اسے پڑھا رہے ہیں نا، اس کو باندھا ہوا ہے اور وہ زندہ ہے، اور پکار کے کہہ رہا ہے میں زندہ ہوں۔ یہ نہ کہہ رہے اللہ اکبر، وہ کہہ رہا ہے میں زندہ ہوں، یہ کہہ رہے ہیں اللہ اکبر۔ نماز جنازہ ختم ہوئی تو اس نے پوچھ لیا بھائی یہ تو زندہ ہے، آپ زندہ کی نماز جنازہ پڑھا رہے تھے کیا؟ کہنے لگے کیا کروں؟ اب دیکھیں خواہشات نفسانی۔ کہنے لگے کیا کروں؟ ایک کہہ رہا ہے میں زندہ ہوں، یہ 40 کہہ رہے ہیں یہ مردہ ہے، تو میں 40 کی مانوں یا ایک کی؟ یہ ہے خواہشات نفسانی۔ جو اچھا لگا انہوں نے دین بنا دیا۔ پھر کچھ اور آگے بڑھے تو پیش نماز جماعت پڑھا رہے تھے، مگر منظر کچھ عجیب تھا۔ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھا رہے تھے، ایک ٹانگ کو انہوں نے ہوا میں اٹھایا ہوا تھا۔ بھائی یہ کیسے نماز پڑھا رہے ہیں؟ یہ لطیفہ نہیں سنا ہو، یہ ہمس کا واقعہ ہے، تاریخ کا واقعہ ہے۔ وہ ٹانگ اوپر اٹھا کے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے نماز جماعت پڑھا رہے ہیں مولانا صاحب۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہنے لگے ان سے ہی پوچھتے ہیں، جب نماز ختم ہوئی ان سے پوچھا گیا کہ کیا کروں، میں نماز پڑھانے آ رہا تھا، رستے میں
ایک نجس پانی کی چھینٹ لگی میرے پیر پر، تو جو نجس پیر تھا میں نے اسے علیحدہ کر دیا، پاک پیر پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھا۔ استحسان، قیاس۔ ائمہ اہل بیت نے خواہشات نفسانی پہ نہیں چلنے دیا، لوگوں کی خواہشات پر دین کو نہیں چلنے دیا۔ تم اپنی پسند پر دین چلاؤ گے، سب سے زیادہ جو آ کر رکاوٹ ڈالیں گے وہ کربلا والے، وہ ہیں نبی اور آل نبی، وہ ہیں نبی اور علی کی اولاد، کھڑے ہو جائیں گے سامنے آ کر۔ انہوں نے وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقَّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ ابن عباس، لوگ نہیں کہتے، لوگ کہتے ہیں کہ ایک ہی گھر میں نبوت اور ایک ہی گھر میں امامت نہیں ہونی چاہیے۔ اب انہیں کون بتائے کہ لوگ تو یہ کہتے ہیں، اللہ تو کچھ اور کہتا ہے۔ اللہ تو حضرت ابراہیم کے ہاں نبوت بھی دیتا ہے، امامت بھی دیتا ہے، اور جب نبی ہونے کے بعد، امام ہونے کے بعد حضرت ابراہیم سے سوال ہوا کچھ چاہیے تو فرماتے وَمِن ذُرِّيَّتِي، یا اللہ میری اولاد میں بھی امامت۔ معاذ اللہ، حضرت ابراہیم کو نہیں پتا تھا کہ ایک ہی گھر میں نبوت اور ایک ہی گھر میں امامت نہیں ہونی چاہیے؟ اسی گھر میں امامت بھی ہے، اسی گھر میں نبوت بھی ہے۔ یہ کون سا معیار ہوا کہ ایک ہی گھر میں نہیں ہونی چاہیے؟ معیار تو یہ ہونا چاہیے کہ اس گھر میں لائق ہو کوئی، قابل ہو کوئی۔ ایک گھر میں ہونا کون سا، نہ ہونا کون سا معیار ہے؟ قرآن اور اہل بیت نے ہمیشہ دین کو اور مذہب کو، نظریات کو اور عقائد کو اور اصولوں کو اور فارمولوں کو اور قوانین کو سالم حیثیت میں محفوظ رکھا ہے۔ یہ کام ہے اہل بیت کا، یہ کام ہے قرآن کا۔ اور کبھی غور کیا آپ نے کہ ان مجلسوں کے لیے، اس عزاداری کے لیے ائمہ اہل بیت نے اتنی تاکید کیوں فرمائی ہے؟ خرچہ کیا ہے ائمہ نے ان مجلسوں پر، 1400 سال پرانی ریاضت ہے عزاداری پر۔ یہ کوئی پچھلے سال سے شروع نہیں ہوئی ہے۔ جب راجہ بازار راولپنڈی کا سانحہ ہوا تو مطالبہ یہ تھا راولپنڈی کے اس روٹ پر بیٹھے ہوئے دکانداروں اور مارکیٹ والوں کا جو تکفیری تھے کہ جلوس کا روٹ بدل دیا جائے۔ تو جو چیز ہماری طرف سے کہی گئی تھی ان میں سے ایک بات یہ کہی گئی تھی کہ تم بعد میں آئے تھے، یہ جلوس اس سے پہلے کا ہے۔ اگر کوئی جگہ چھوڑے گا بھی نا تو تم چھوڑو گے، جلوس جگہ نہیں چھوڑے گا۔ تم نہیں تھے اور یہ عزاداری تھی، یہ جلوس تھے، یہ ماتم تھا، یہ علم تھے۔ اس کے پیچھے ایک تاریخ ہے۔ یہاں چاند رات ہوتی تھی، وہاں ائمہ کے گھر سے رونے کی آوازیں بلند رہی۔ چھٹے امام کی گلی سے لوگوں کا گزر بڑھ جاتا تھا۔ جب کوئی پوچھتا تھا نا کہ آج اس گلی سے، اس کوچے سے لوگ زیادہ آ جا کیوں رہے ہیں، تو کہتے تھے یہ جو گھر ہے نا، اس گھر سے اگر رونے کی آواز آ گئی تو ہم سمجھ جائیں گے کہ محرم کا چاند نظر آ گیا ہے۔ اس کے پیچھے ریاضت ہے۔ کیوں لگایا ہے ہمیں اس کام کے اوپر؟ اس کا فلسفہ ہے۔ انسان نسیان کے خاندان کا لفظ ہے۔ انسان جو لفظ ہے نا، لفظ انسان جو ہمارے لیے بولا جاتا ہے، یہ نسیان کے خاندان کا لفظ ہے۔ نسیان یعنی بھول، سہو، نسیان، بھولنا۔ ہم بھول جاتے ہیں، ہماری ساخت ہی کچھ ایسی ہے، ہمیں اللہ نے بنایا ہی کچھ ایسا ہے کہ ہم 4 دن پہلے کی بات یاد نہیں کر رکھ پائیں گے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ قید العلم بالکتاب، اپنی معلومات کو لکھنے کی صورت میں مقید کر لو۔ اگر اپنی معلومات کو لکھو گے نہیں تو یہ علم وحشی ہے۔ العلم وحشی، علم وحشی ہے، یہ فرار کر جائے۔ وحشی کا کام کیا ہوتا ہے؟ وحشی کا کام بھاگنا ہوتا ہے۔ وحشی جانور ہو، وحشی پرندہ ہو، وہ بھاگ جاتا ہے۔ فرما رہے علم وحشی ہے، یہ بھاگ جائے گا۔ اسے لکھ لو، اور لکھنے کے ذریعے سے قید، اسے قید میں کر لو، اسے مقید کر لو۔ ایک فلسفہ ہم بھول جاتے ہیں۔ ہم اگر لکھیں گے نہیں، کیوں بچوں کو ہوم ورک دیا جاتا ہے، کیوں بچوں کو کام دیا جاتا ہے، کیوں لکھوایا جاتا ہے، کیوں دستاویزات بنائی جاتی ہیں، کیوں فائلیں بنائی جاتی ہیں، فائل ورک ہوتا کیوں ہے، دستخط کیوں لیا جاتا ہے؟ وہ کہے گا میں نے تو نہیں یہ بات کی تھی۔ بھائی تم نے سائن کیے ہوئے، تمہارے دستخط ہیں۔
تم نے لکھا ہوا ہے؟ کہتا اچھا مجھے یاد نہیں آ رہا تھا مگر لکھا ہوا ہے. ہاں یہ میں نے لکھا ہے. اور پھر جہاں یہ کہہ بھی سکتا ہے نا کہ یہ میں نے نہیں سائن کیے، کسی نے میرے سائن جعلی بنا دیے، تو پھر وہ انگوٹھا لگوایا جاتا ہے. سائن جعلی ہو سکتا ہے، اللہ کا بنایا ہوا جعلی نہیں ہو سکتا. یہ جو آثار کو محفوظ کیا جاتا ہے، یہ جو کاغذوں کو اور فائلوں کو بنایا جاتا ہے، اس کے پیچھے بھی فلسفہ یہی ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں. جو بھولنے کا عنوان رکھتا ہو، جو بھولنے کی کیفیت رکھتا ہو، اس کے لیے علاج کیا ہے، اس کے لیے حل کیا ہے کہ وہ بھولے نہیں. اس کے لیے حل قرآن نے دیا، ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین. بار بار دہراؤ، بار بار دہراؤ. سال بھر بعد محرم آئے گا، پورے ایک سال کے بعد محرم کا چاند آئے گا، عزاداری ہوگی، نوحے ہوں گے، ذکر کربلا ہوگا، تو بعض لوگوں کو برا لگتا ہے جو روزانہ 5 مرتبہ وہی اذان سنتے ہیں. صبح بھی وہی اذان، ظہر میں بھی وہی اذان، عصر میں بھی وہی اذان، مغرب میں، عشاء میں بھی 5 مرتبہ ایک ہی اذان کیوں کہتے ہو؟ ذرا جملے بدل لیا کرو. انسان بھول جاتا ہے. اسے بار بار دہرانے کی ضرورت ہے. یہ عزاداری ہمیں اتنی دیر کے لیے بار بار جتنی دیر ہم مجلس سے بیٹھے ہیں، بار بار ہمیں لے کر آ جاتی ہے، قرآن کے حوالے کر دیتی ہے عزاداری، اہل بیت کے حوالے کر دیتی ہے عزاداری، ہمیں عصر مصطفیٰ میں پلٹا دیتی ہے عزاداری، ہمیں اس سالم دور میں لے جاتی ہے عزاداری جس دور میں قربانی دینے والوں نے قربانی دے کر ہمارے لیے دین کو سالم رکھا ہے. اب بار بار کربلا دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، کربلا یاد رکھنے کی ضرورت ہے. 12 اماموں میں کربلا صرف ایک امام نے بسائی ہے. باقی اماموں کو کربلا نہیں بسانی، کربلا یاد رکھنی ہے. ہر امام کی امامت کا حصہ کربلا کو یاد رکھنا. اب ان کی ذمہ داری کربلا بسانا نہیں ہے، اب ان کی ذمہ داری کربلا کو یاد رکھنا ہے. لہذا امام باقر وصیت فرمائیں گے، میری زمین کا اتنا فیصد حصہ عزاداری کے لیے وقف کر رہا ہوں. امام باقر زمین وقف کر کے گئے تھے عزاداری کے لیے. یہ زمین کا جو پیسہ آئے گا اس سے عزاداری ہوگی. امام صادق نے عزاداروں کو جتنا نوازا ہے، شاعروں کو، ذاکروں کو، کیوں؟ تاکہ یہ مرثیے لکھیں، یہ عزاداری کے اصولوں کو مضبوط بنائیں، عزاداری کی تہذیب کو مرتب کریں. ایسے ہی پھر امام موسیٰ کاظم، امام رضا، سب سے زیادہ امام صادق نے اور امام رضا نے، ان 2 اماموں نے عزاداری کے حوالے سے سب سے زیادہ خرچہ بھی کیا ہے. دور ان کا ایسا تھا، موقع انہیں زیادہ ملا تھا اس کام کو کرنے کا. 2 محرم تھی، امام رضا کے شاعر دیبل خزائی امام کی خدمت میں آئے. مولا آج 2 محرم ہے، میں آپ کی جد حسین کا مرثیہ کہہ کے لایا ہوں. امام رضا نے فرمایا دیبل ذرا صبر کرو. حضرت نے اپنے غلام کو بلا کے فرمایا پردہ آویزہ کرواؤ اور بیویوں سے کہو کہ آ کے بیٹھ جائیں. اہل بیت کی بیویوں سے، کنیزوں سے، سیدانیوں کی خدمت میں اور ان کے ساتھ رہنے والی کنیزوں سے کہو کہ وہ پردے کی اس طرف آ کے بیٹھ جائیں. جب غلام نے آ کے بتایا نا کہ مولا سب آ کے بیٹھ گئے، تو حضرت نے پھر دیبل کو اشارہ کیا کرسی کی طرف. دیبل جاؤ کرسی پہ بیٹھو اور مرثیہ سناؤ. دیبل خزائی نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا. یا فاتی قومی ابنت الخیر فانتبی، اے بہترین مخلوق کی بیٹی فاطمہ زہرا، اے خیر خلق الہی کی دختر فاطمہ زہرا، جنت البقیع کو چھوڑ کے کربلا آ جاؤ. کربلا میں آسمان سے چاند اتر رہے ہیں، کربلا میں آسمان سے ستارے اتر رہے ہیں. اے سیدہ کربلا آ جاؤ، ایک جانب تمہارا پوتا علی اکبر ایڑیاں رگڑ رہا ہے. اے سیدہ کربلا آ جائیے، ایک جانب آپ کے قاسم پہ گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں.
اے سیدہ کربلا جائیے، دیب المرثیہ پڑھ رہے ہیں، اے سیدہ کربلا جائیے، آپ کے عباس کے بازو کاٹے جا رہے ہیں۔ دیب المرثیہ پڑھتے پڑھتے ایک مرتبہ اس مصرے پر آئے، سیدہ جب کربلا میں سب کو رو چکے تو نشیب کربلا میں آ جائیں جہاں حسین گھوڑے سے گرایا جا رہا ہے۔ یہ کہہ کر دیب الخزائی نے مرثیہ مکمل کر دیا۔ رونے کی آوازیں بلند ہو گئیں، امام رضا کی آواز آئی، دیبل ممبر سے اترنا نہیں، وہیں بیٹھے بیٹھے ایک اور مصرع بھی لکھ دو۔ اے فاطمہ جب کربلا میں اپنے بیٹوں کو رو چکو تو خراسان میں اپنے غریب بیٹے کی قبر پہ آ جائے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ دیبل نے ہاتھ جوڑ کر کہا، مولا مجھے نہیں پتا بی بی کے کون سے بیٹے کی قبر خراسان میں ہے، مولا مجھے نہیں معلوم کہ بی بی کی کون سے بیٹے کی قبر خراسان میں ہے۔ فرمایا دیبل مجھے غربت میں مارا جائے گا، مجھے غربت میں زہر دے کے مارا جائے گا اور میری قبر غربت میں بنائی جائے گی۔ میری ماں زہرا سے، میری دادی زہرا سے کہو کہ وہ خراسان میں بھی آ جائیں۔ دیبل نے جیسے ہی مصرع پڑھایا نا شعر میں، مرثیہ میں جیسے ہی شعر پڑھایا تو رونے کی آوازیں بلند ہوئی، کنیز پردہ ہٹا کے باہر آئی اور دیبل کو آواز دے کر کہنے لگی، دیبل خاموش ہو جاؤ، معصومہ قوم بے ہوش ہو گئی۔ حضرت معصومہ امام رضا کی بہن رو رو کر بے ہوش ہو گئی۔ میں بی بی سے ہاتھ جوڑ کر کہوں گا، بی بی ابھی تو خبر شہادت سنی ہے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ابھی تو دیبل نے صرف اتنا بتایا ہے کہ امام رضا کو غربت میں مارا جائے گا، آپ سے برداشت نہیں ہوا۔ ہاں بہن بھائیوں کا ایسے ہی تو رشتہ ہوتا ہے کہ بہنیں بھائیوں کی مصیبتوں کو برداشت نہیں کر پاتی۔ سلام ہو زینب کبریٰ پر جو 70 قدم کے فاصلے سے بھائی کو ذبح ہوتے دیکھتے رہے، آوازیں دیتی رہی، کوئی ہے جو میرے ماجائے کو بچائے؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف کر کے نہ روئے، جو جہاں بیٹھا ہے اپنی آواز کو آزاد کرے۔ اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ مجھے 2-3 منزلیں لینی ہے، پرسہ دینے آئے نا، میرے عزیزوں نے روشنیاں بھی بند کر دی۔ 30 سالی پہلے اس کی روشنیوں کو بھی بجھا دیا گیا۔ مجھے اس نیم اندھیرے ماحول میں ایک زندان یاد آ، جہاں ایک 4 سالہ بچی کا جنازہ رات کی تاریکی میں پھوپیاں لیے بیٹھی ہیں، بہنیں لیے بیٹھی ہیں، اور ایک شیر دل ماں ہے جسے رباب کہتے ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اور سلام اس امام پر ہو، سلام اس امام پر ہو جسے امام زین العابدین کہتے ہیں۔ حضرت علی اکبر، حضرت علی اکبر جب عاشور کے دن اپنی شہادت کے لیے رخصت لے کر میدان کربلا کی طرف جا رہے تھے نا، واحد شہید تھے جنہیں امام حسین نے فرمایا تھا، علی اکبر جاؤ خیموں میں جا کر ماں بہنوں سے اجازت لو، جاؤ 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 جا کر اپنی پھوپھی زینب سے اجازت لو، اپنی ماں ام لیلہ سے اجازت لو، علی اکبر ایک بھائی بھی تمہارے انتظار میں ہوگا۔ روایت کہتی ہے کہ جب حضرت علی اکبر خیموں میں بیویوں سے مل لیے نا، رخصت لے لی، تو پھر فرمایا میں اپنے بھائی زین العابدین کے پاس جا رہا ہوں، اور اس خیمے میں آئے جس خیمے میں امام زین العابدین رشی کے عالم میں تھے۔ عجیب منظر ہے، امام سجاد کی آنکھیں کھلیں، ہوش آیا اس بات پر کہ حضرت علی اکبر پیر پکڑ کے طلبوں کا بوسہ دے رہا ہے۔ امام نے آنکھیں کھول کر دیکھا، امام سجاد نے دیکھا تو امام سجاد کو حضرت علی اکبر نے رخصت کا پیغام دیا۔ میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا حضرت علی اکبر سے، مولا امام سجاد کی پیشانی کا بوسہ دیا ہوتا، ہاتھوں کا بوسہ دیا ہوتا، آج اپنی آواز آئے پیروں میں کانٹے چبھیں گے، کوفہ و شام کی راہیں ہوں گی، بازار ہوں گے، اور میرا بھائی کوفہ و شام کی راہوں سے گزرے گا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میرا دل کہہ رہا ہے میرے ساتھ کچھ دیر کے لیے شام چلیے۔ اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرمائے۔ چہلم کے ایام قریب ہیں، ایک بڑی تعداد آپ میں سے تھی جنہیں کربلا جانا تھا مگر نہیں جا پائے،
میرے ساتھ اپنے ذہنوں کو شام لے چلیے۔ امام حسین کربلا میں ایک مرتبہ مارے گئے، امام سجاد ہر موڑ پر مارے گئے۔ جب کوئی ظالم اشارہ کر کے کہتا تھا نا یہ باغی کی بیٹی ہے، اجرکم اللہ، جب کوئی ظالم اشارہ کر کے کہتا تھا نا یہ باغی کی بہن ہے، ہر موڑ پر امام سجاد مارے جاتے تھے۔ عبداللہ ابن ربی نامی ایک راوی کہتا ہے کہ میں شام کے ایک مسافر خانے میں ٹھہرا ہوا تھا، کچھ دیر کے بعد میں سو رہا تھا، کہتا ہے کچھ دیر کے بعد شادیانوں کی، شہنائیوں کی، رقص اور طرب کی آوازیں اور جشن جیسے منایا جاتا ہے ایسی آوازیں میرے کان میں آئیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں سوتا سوتا بیدار اٹھا ہوا اور میں نے برابر میں ٹھہرے ہوئے ایک مسافر سے پوچھا، بھائی مسلمانوں کی آج کوئی عید تو نہیں ہے؟ مسلمان یہ جشن کیوں منا رہا ہے؟ تو اس مسافر نے مجھ سے کہا کہ ہاں آج عید کا دن تو نہیں ہے، مگر کربلا میں ایک باغی کو مارا ہے، اس کے مارنے پر جشن، اس کے مارنے پر خوشی منائی جا رہی ہے، اس کے بچوں کو اسیر بنا کے لائے ہیں، اسے کربلا میں مار دیا گیا ہے۔ کہتا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آیا آخر یہ کون باغی تھا جسے کربلا میں مارا ہے۔ کہتا ہے میں مسافر خانے سے باہر آیا اور میں جب بازار میں آیا تو میں نے عجیب منظر دیکھا، کچھ کٹے ہوئے سر ہیں جنہیں نیزوں کی انیوں پر اٹھایا ہوا ہے، ایک اسیر ہے جو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، کچھ بیویاں ہیں جن کے ہاتھوں میں رسی بندھی ہوئی ہے۔ کہتا ہے میں اس اسیر کے قریب آیا جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں تھیں۔ میں نے قریب کھڑے ہو کے کہا تم نے کربلا میں کیا کیا تھا؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، تم نے کربلا میں کیا کیا تھا؟ تمہارے بڑوں نے کیا کیا تھا جو انہیں مار دیا اور تمہیں اسیر بنا کر لے آئے؟ تو عبداللہ ابن ربی کہتا ہے میں نے جب ایسے ان سے پوچھا تو انہوں نے ایک مرتبہ اپنا سر اٹھا کر مجھے دیکھا اور مجھے کہا عبداللہ ابن ربی تم تو بصرے کے رہنے والے ہیں۔ کہتا ہے میں گھبرانے لگا یہ کون ہے جو میرا نام بھی جانتے ہیں؟ تو میں نے کہا آپ کون ہیں؟ کہا میں علی زین العابدین ہوں۔ کہتا ہے میں نے فوراً آواز دی مولا حسین کہاں ہے؟ کہ یہ جو جسے باغی کہہ رہے ہیں نا وہ میرا بابا حسین ہے، وہ جو نیزے کی انی پر سر چڑھا قرآن پڑھ رہا ہے وہ میرے بابا حسین کا سر ہے، اور عبداللہ وہ علی اکبر کا سر ہے، اور ابن ربی وہ قاسم کا سر ہے۔ اور دیکھو یہ مت پوچھنا یہ بیویاں کون ہیں، یہ نبی زادیاں ہیں، یہ علی و بطول کی بیٹیاں ہیں۔ اجرکم اللہ۔ عبداللہ آگے بڑھ کر کہتا ہے مولا حکم کرے میں کیا کام آ سکتا ہوں؟ اللہ کسی کریم کو یہ دن نہ دکھائے۔ امام نے فرمایا تیرے پاس پیسے کتنے ہیں؟ اللہ کسی کریم کو یہ دن نہ دکھائے۔ کہنے لگا مولا 2000 درہم ہے۔ امام نے فرمایا جاؤ جا کے کچھ چادریں خرید کر لا۔ وہ کہتا ہے میں 1000 درہم کی چادریں لایا۔ امام نے فرمایا بیویوں کو جا کے چادریں دے دو۔ کہتا ہے میں نے سیدانیوں کو چادریں دی، کچھ دیر کے بعد کچھ ظالم نیزہ اٹھائے آئے اور پھر چادریں اترنا شروع ہوئیں، اور واہ حجابہ کے نوحے بلند ہوئے۔ اجرکم اللہ۔ کہتا ہے میں پھر امام کی خدمت میں آ گیا، مولا مجھے حکم کرے میں کیا کام آؤں؟ فرمایا تیرے پاس اور کتنے پیسے ہیں؟ کہ مولا 1000 درہم میرے پاس باقی ہیں۔ فرمانے لگے یہ جو نیزوں پہ سر اٹھائے ہوئے لوگ ہیں نا انہیں دربار شام سے انعام ملنا ہے، یہ پیسے کے پجاری ہیں، یہ پیسے کی خاطر یہ سب کچھ کر رہے ہیں، انہیں کچھ پیسے دے کے کہو یہ سروں کو لے کے آگے چلے جائیں تاکہ جو یہاں مجمع آیا ہوا ہے نا وہ ان سروں کو دیکھنے آگے چلا جائے، میری ماں بہنوں کے قریب اجنبیوں کا اجتماع پڑے۔ عبداللہ کہتا ہے کچھ لوگ مان رہے تھے میری بات، کچھ نہیں مان رہے تھے، کچھ آگے گئے کچھ نہیں گئے۔ اسی اثنا میں ابھی لگا ہوا تھا، کوشش کر رہا تھا کہ ایک مرتبہ بیویوں کے رونے کی آوازیں بنا دوں۔ میں نے جب دیکھنا چاہا، جاننا چاہا کہ یہ روئی کیوں ہے تو معلوم ہوا کسی نے حسین کی پیشانی پہ پتھر مارا۔ کہتا ہے اب مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے تلوار نکالی اور اس کی طرف بڑھنے لگا جس نے پتھر مارا تھا، تو امام سجاد کی آواز آئی عبداللہ رکو، ابن ربی رکو۔ میں رکا تو امام نے آواز دے کر کہا تم سے ایک پتھر برداشت نہیں ہوا، ہم کربلا سے پتھر کھاتے آ رہے ہیں، ہمیں دربار شام میں جانے دو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ہو گئی مجلس عزادارو، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، مگر مجھے یاد نہیں آ رہا کہ ان ایام اعزاں میں دوبارہ میرا اس علاقے میں علی پیلس میں دوسری حاضری ہے یا نہیں ہے۔
میرا دل کہہ رہا ہے ایک منزل اور آگے آ جائیے. دربار شام میں ایک تشت لا کے رکھا گیا. جب اس سے رومال ہٹایا گیا تو اس میں سر حسین رکھا تھا. یزید کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی. یہ ظالم امام حسین کے دانتوں پر اور لبوں پہ وہ چھڑی لگا رہا تھا. زید ابن ارقم رامی ایک صحابی رسول ہیں، وہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے. وہ کھڑے ہو گئے اور آواز دے کر کہا یزید یہ چھڑی ہٹا لے. میں نے اپنی آنکھوں سے نبی کے لبوں کو ان لبوں سے لگتے دیکھا. نبی اپنے حسین کے لبوں کا بوسہ دیتے. اس صحابی کو اتنے کوڑے مارے گئے کہ اسے زخمی کر کے دربار سے نکال دیا گیا. پھر دربار شام سے بازار شام، بازار شام سے دربار شام، اور دربار شام سے زندان شام. عزادارو آدھی رات گزری تھی. وہ 4 سالہ سینے پہ سونے والی سکینہ ایک مرتبہ سوتے سوتے اٹھی. کبھی زندان کے اس کونے میں بابا بابا، کبھی زندان کے اس کونے میں بابا. اور جب بیویوں نے بڑھ کر گود میں لیا تو کہا پھوپھی اماں بابا حسین آئے تھے، مجھ سے کہہ رہے تھے سکینہ میں تمہیں لینے آیا ہوں. پھوپھی اماں میں بابا کے ساتھ جاؤں گی، اب میں یہاں نہیں رہوں گی. اتنا روئی بچی، اتنا روئی یہ بچی کہ دربار سے سر حسین بھیجا گیا. جب امام حسین کا سر جناب سکینہ نے دیکھا نا تو اپنی گود میں لے کر بابا کو غور سے دیکھا اور فرمایا بابا یہ آپ کی رگیں کس نے کاٹی ہیں؟ بابا یہ آپ کی پیشانی پہ کس نے پتھر مارا؟ بابا یہ آپ کے رخساروں پر کس کا خون لگا ہوا ہے؟ پھر فرماتی ہے بابا میرے گوشوارے چھین لیے، بابا مجھے تماچا مارتے ہیں، بابا مجھ پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں. بچی بابا بابا کہتے کہتے ایک مرتبہ بچی نے بابا کے منہ پہ منہ رکھ دیا. روتی روتی بچی خاموش ہو گئی. سب یہ سمجھے ہوں گے کہ سکینہ سو گئی. امام سجاد آگے بڑھے، نفس پر ہاتھ رکھا، آواز دی اماں زینب اماں رباب کو سنبھالے. آواز آئی انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. زندان شام میں حسین کی بچی کا دم نکل گیا. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین.